بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ انتہائی افسوسناک واقعات گزشتہ 2 دنوں میں ہوئے۔ پہلے پسنی گوادر میں ہماری سیکورٹی فورسز پر بزدل دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں 14 جوان وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ پھر آج صبح پاک فضائیہ کی ٹریننگ ایئر بیس ہے میاں والی میں، اس پر دہشت گردوں نے حملہ بولا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی سیکورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا اور 9 کے 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ جو ہمارے آپریشنل جہاز تھے، آپریشنل اثاثہ جات تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور صرف 3 جہاز اور ایک فیول باؤزر جو کہ پہلے ہی ناکارہ ہو چکے تھے اور ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، ان کو نقصان پہنچا، وہ بھی زیادہ نہیں۔ اس پر سب سے زیادہ جو خوشیاں منا رہا ہے وہ ہمارا ازلی اور روایتی دشمن بھارت ہے، اس کا میڈیا ہے، اس کا سوشل میڈیا ہے، جو اس حملے کو نہ صرف سراہ رہا ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی کامیابی قرار دے رہا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس میں بھارت کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے، اور بھی ملک دشمن ایجنسیاں ہیں، جس میں افغانستان کی ایجنسی بھی شامل ہے اور بھی ملک دشمن ایجنسیاں شامل ہیں۔ آپ اس کی ٹائمنگ پہ غور کیجئے۔ ہم نے اپنے قومی مفادات، اپنی سلامتی اور اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو افغان مہاجرین ہیں، غیر قانونی افغان مہاجرین، ان کی بے دخلی کا فیصلہ کیا۔ بہت سے ممالک کو آگ لگ گئی۔ افغانستان تو ہے ہی ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، عبوری حکومت ہے۔ ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی، لیکن احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ آج وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، اور اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت پاکستان میں واپس آئیں، جو کہ وہ پاسپورٹ کا پروسیجر ہے، اس کے بغیر آپ پاکستان میں واپس نہ آئیں۔ لیکن الٹا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ اس کا بھی رد عمل ہو سکتا ہے، اور ہمارے سیکورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ چند دن پہلے دی تھی کہ افغان مہاجرین کی بے دخلی کا ریئیکشن آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، بلوچستان میں جو ہمارے سیکورٹی کے چیلنجز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آئے دن ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، اور کل جو افسوسناک واقعہ ہوا کہ گات میں بیٹھا ہوا دشمن، بزدل دشمن، اس نے چھپ کر وار کیا اور ہمارے 14 جوانوں کو شہید کر دیا۔ آج یہ حملہ کیا گیا، اور بھی یہ پلاننگ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ادارے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پیچھے ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز، بہادر سیکورٹی فورسز اس کے پیچھے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عوام مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، شانہ بشانہ ہوں، اور ایسے عناصر کو ایکسپوز کریں، بے نقاب کریں، جو کہ ہماری افواج پاکستان کے اوپر دشنام ترازی کرتے ہیں یا دہشت گردی اور تخریب کاری کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کو اسی میاں والی ایئر بیس کے اوپر تحریک انصاف کے شدت پسندوں نے، بلکہ انتہا پسندوں نے حملہ کیا، اور آج جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ پاکستان تحریک جہاد کے نام سے کوئی تنظیم ہے، اس نے وہی طریقہ کار اپنایا، سی ڈی لگا کر یہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ گھس گئے۔ تو جو 3 تھے وہ تو اس کوشش میں، ان کو جب سیکورٹی اداروں کو پتہ چلا، ایئر فورس کی جو سیکورٹی تھی،
उन 3 को तो उसी वक़्त हलाक कर दिया गया, दाखिली दरवाज़े पर ही, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 6 जो थे वो फायरिंग करते हुए आगे आए, जो मतरूक जहाज़ थे नकारा, उन्हीं की तरफ उन्होंने फायर किए, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारे कमांडोज़ हैं, एयर फोर्स के जो सिक्योरिटी है, उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया और फिर इनको जो है वो हलाक कर दिया गया 9 के 9 को। तो कहने का मतलब ये है कि 9 मई का वाक़या हो या आज 4 नवंबर का वाक़या हो, वो भी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने भी वही तरीका इख्तियार किया। तो क्या फ़र्क रह गया? इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है। हम बड़ी बातें करते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, जल्द सज़ाएं मिलनी चाहिए। और जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है और वहाँ पे केस चले, जल्द ट्रायल हो, सज़ाएं होंगी तो ये वाक़यात रुकेंगे। लोग इबरत का निशान, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुजरिम हैं, वो इबरत का निशान बनेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, वरना तो ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे, इस मुल्क को अपनी अमान में रखे, इसके इदारों को, इसके जवानों को, इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को। वो हालात, वो दुश्मन यहाँ पे खाना जंगी चाहता है, दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज की कमज़ोरी चाहता है। उनको पता है कि जिस दिन पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी, मुल्क कमज़ोर हो गया, और मुल्क कमज़ोर हो गया तो उनके लिए पाकिस्तान को हमला करना या पाकिस्तान को तोड़ना कोई मसला नहीं होगा। हमने अपनी फ़ौज को मजबूत करना है, अपने इदारों को मजबूत करना है।